اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ ارشد شریف قتل کیس تحقیقات کیس کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو شام میں، اگر یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو آپ کیس سپریم کورٹ میں ہو چکا ہوگا یا سماعت ہو رہی ہوگی، لیکن ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ کر سکیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور صحافی ارشد شریف کینیا میں قتل ہوئے۔ پہلے دبئی میں مقیم تھے، وہاں دبئی سے اسے نکالا گیا، پھر وہ کینیا منتقل اور کینیا میں ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آئینی بینچ ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیس سماعت کرے گا، پھر نوٹس جاری کرے گا، پھر غیر مدت کے لیے ملتوی کر دے گا۔ لیکن کیس کی سماعت کا حوال جب سماعت ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس کی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ آئینی بینچ جو عسکری بینچ ہے وہ کیا انصاف کرے گا، جس کے اور سپریم کورٹ کا جج آفریدی ویسے بھی کھلونا جج ہے، اسے تو میں کھلونا جج بھی کہتا ہوں۔ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے، اس سے انصاف کی امید تو لگانا بھی بے فضول کام ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ میں آج جمال مندوخیل کے ریمارکس کیا آتے ہیں اور جمال مندوخیل کا پوائنٹ آف ویوز کیا ہوتا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کیس کی سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوگی اس پر ہم نظر رکھتے ہیں۔ دوسرا، کیا ارشد شریف کو آئینی بینچ سے انصاف ملے گا یا نہیں، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ عسکری بینچ ہے، اس سے انصاف کی توقع کرنا بھی ویسے گناہ ہے، اور یہ صرف ان کے حکم پر دیتا ہے۔ جس طرح جمال مندوخیل نے کہا تھا نا، اگر ٹرائل یہاں ہو یا وہاں ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اگر جج آئینی بینچ میں ہو یا دوسرا بینچ میں، فیصلہ اوپر لکھا آنا ہے تو جج صاحب نے پڑھ کر سنانا ہے اور وہی حکم ہوگا جو اوپر سے ہوگا۔ تو جمال مندوخیل صاحب وہی فیصلہ پڑھ کر سنا دیں گے جیسے اوپر حکم آتا ہے۔ جمال مندوخیل کو اٹارنی جنرل اور اعظم نذیر تارڑ اور عسکری جانب سے جو فیصلہ آتا ہے وہ اس پر پڑھ کر سناتا ہے۔ جمال مندوخیل وہ جج ہیں جو عسکری حکام کے خلاف فیصلہ دینا قابل گناہ سمجھتا ہے، اور شہباز شریف کے خلاف فیصلہ گناہ سمجھتا ہے، اور زرداری کے خلاف بولنا گناہ سمجھتا ہے۔ اگر نام عمران خان کا آ جائے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، جیسے اس کے گھر کا کوئی وہ ہو جو اس کے خلاف کیا ہو۔ دوسرا کہ یہ کہ عمران خان کا جب نام آتا ہے اس کو آگ لگ، جب شہباز شریف، نواز شریف کا نام ہوتا ہے اس کے دل کو سکون اور عنایت مسرت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ پاکستانی قوم ان سب بے روپیوں کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آئینی بینچ سے کوئی ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ صرف نون لیگ اور زرداری خاندان کے مفاد کے لیے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے، اور جج آفریدی صرف نون لیگ کے مفاد کے لیے بیٹھا ہے۔ جج آفریدی پر ہم ویلاگ بنائیں گے کہ اس انسان کو اتنی وقت نہیں، پھر بھی ان کے لیے جیے مر رہا ہے۔ لیکن اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو پھر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ لیکن ارشد شریف کا جو قتل کیس اور تحقیقات جو ہے وہ مقرر سپریم کورٹ میں جو ہے، اس میں 5 رکنی بینچ ہے، جس میں جمال مندوخیل ہے، مسرت ہلالی ہیں، انس افغان اور شہید بلال وحید ہیں۔ لیکن افسوس اس پر کیا ہوتا ہے، اور جب سماعت مکمل ہو جائے گی تو ہم کل آپ کو اس پر مکمل ٹاپک سے آگاہ کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ مزید معلومات چاہیں تو ہمارے چینل پر رہیں۔ شکریہ۔